انسان کے دیکھیے دو رول ہوتے ہیں، ایک پرائیویٹلی اور ایک پبلک میں، ہے نا. اب آپ دونوں میں سے دیکھیے کہ وہ محفلوں میں اعزا سے اس کا گھر جانا، وہ محفلوں میں اعزا سے اس کا گھر جانا اور اندھیری راتوں میں سجدوں میں اس کا گر جانا. وہ محفلوں میں اعزا سے اس کا گھر جانا اور اندھیری راتوں میں سجدوں میں اس کا گر جانا. اور شعر سنیے، یہ کہنا خفگی میں تم سے اب نہ بولوں گی، یہ کہنا خفگی میں تم سے اب بھائی کی بہن کی محبت دیکھا، یہ کہنا خفگی میں تم سے اب نہ بولوں گی، پھر اپنے قول سے یک لخت اس کا پھر جانا. تو وہ محفلوں میں اعزا سے اس کا گر جانا اور اندھیری راتوں میں سجدوں میں اس کا گر جانا، وہ کہنا خفگی میں تم سے اب نہ بولوں گی، پھر اپنے قول سے یک لخت اس کا پھر جانا. اور شعر دیکھیے کہ سخن وہ ایسے، آپا کی زبان، سخن وہ ایسے کہ کھل جائیں جن سے دل کے کنول، سخن وہ ایسے کہ کھل جائیں جن سے دل کے کنول، اور مصیبتوں میں وہ محتاط اس کا رد عمل، ریسٹرینڈ ریئیکشن. مصیبتوں ہمیشہ آپا کا آپ نے دیکھا ہوگا ریسٹرینڈ ریئیکشن. مصیبتوں سخن وہ ایسے کہ کھل جائیں جن سے دل کے کنول، اور مصیبتوں میں وہ محتاط اس کا رد عمل. وہ کہتی تھی کہ یہ دنیا ہے دھوکے کا سودا، آپ مسلسل کہتی تھی انما الحیات متاع الغرور. تو وہ کہتی تھی کہ یہ دنیا ہے دھوکے کا سودا، شعار اس کا تھا برزخ میں سرخ رو ہونا. غور سے سنیے گا یہ شعر، میں نے شعر سنیے گا کہ سخن وہ ایسے کہ کھل جائیں جن سے دل کے کمل، اور مصیبتوں میں وہ محتاط اس کا رد عمل. وہ کہتی تھی کہ یہ دنیا ہے دھوکے کا سودا، شعار اس کا تھا برزخ میں سرخ رو ہونا. وہ اپنے رب سے سدا محو گفتگو رہنا، وہ اپنے رب سے سدا محو گفتگو رہنا، اور سفر حضر میں ہما وقت باوضو رہنا. واہ سمجھا؟ اب پھر سے دیکھیے یہ شعر. وہ کہتی تھی کہ یہ دنیا ہے دھوکے کا سودا، شعار اس کا تھا برزخ میں سرخ رو ہونا. وہ اپنے رب سے سدا محو گفتگو رہنا، اور سفر حضر میں ہما وقت باوضو رہنا. کبھی کبھار بشارت بھی اس کو ہوتی تھی، آپ بتاتی تھی، آپ نے دیکھا ہوگی، کبھی کبھار بشارت بھی اس کو ہوتی تھی. غور سے دیکھیے آپ اسے، کبھی کبھار بشارت بھی اس کو ہوتی تھی، تھا خواب اس کا پیمبر کے روبرو. یہ صرف چاروں مطلب جڑے ہوئے. کبھی کبھار بشارت بھی اس کو ہوتی تھی، تھا خواب اس کا پیمبر کے روبرو رہنا. وہ کہتی تھی کہ یہ دنیا ہے دھوکے کا سودا، شعار اس کا تھا برزخ میں سرخ رو رہنا. وہ اپنے رب سے سدا محو گفتگو رہنا، اور سفر حضر میں ہما وقت باوضو رہنا. چھپا کے رکھنا سدا دوسروں کے رازوں کو، چھپا کے رکھنا سدا دوسروں کے رازوں کو، وہ ذوق و شوق سے پڑھنا سبھی نمازوں کو. چھپا کے رکھنا سدا دوسرے کی رازوں کو، وہ ذوق و شوق سے پڑھنا سبھی نمازوں کو. وہ بیٹھے رہنا بہت دیر تک تشہد میں، التحیت، وہ بیٹھے رہنا بہت دیر تک تشہد میں، وہ گڑ گڑا کے دعا مانگنا تہجد میں. وہ بیٹھے رہنا بہت دیر تک تشہد میں، وہ گڑ گڑا کے دعا مانگنا تہجد میں. دعا آسمان پہ رکی رہتی اگر اس سے پہلے بعد میں درود شریف نہ پڑھا جائے. شعر دیکھیے کہ ہر ایک دعا کے شروع میں، ہر ایک دعا کے بعد، ہر ایک دعا کے شروع میں، ہر ایک دعا کے بعد رسول پاک پہ وہ بھیجنا سلام اس کا. ردیف و قافیہ دیکھیں کہ ہر ایک دعا کے شروع میں، ہر ایک دعا کے بعد رسول پاک پہ وہ بھیجنا سلام اس کا. اور بوقت سحر
بوقت سحر عبادت میں ڈوبنا اس کا، بوقت سحر عبادت میں ڈوبنا اس کا، وہ نیم شب میں نوافل کا اہتمام اس کا. سلام کا دیکھا نا آپ نے، ہر ایک دعا کے شروع میں، ہر ایک دعا کے بعد رسول پاک پہ وہ بھیجنا سلام اس کا، اور بوقت سحر عبادت میں ڈوبنا اس کا، اور وہ نیم شب میں نوافل کا اہتمام اس کا. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. انسان ہمیشہ اچھے کاموں میں ساتھ رہے، برے سے دور رہے. اب آپ دیکھیے، ہو کار شر تو کوئی حد نہیں تغافل کی، منہ پھیر لیتی تھی ہمیشہ کوئی بھی اگر کوئی غلط کام ہے. ہو کار شر تو کوئی حد نہیں تغافل کی. ظفر بھائی جی. ہو کار شر تو کوئی حد نہیں تغافل کی، اور ہو کار خیر تو کچھ حد نہیں تعاون کی. واہ واہ. ہو کار شر تو کوئی حد نہیں تغافل کی، اور ہو کار خیر تو کچھ حد نہیں تعاون کی. اور قافیہ دیکھیے گا آپ لوگ کہ جمعے کی صبح وہ پڑھنا طویل سورہ کہف. واہ. پھر سے پڑھتا ہوں میں کہ ہو کار شر تو کوئی حد نہیں تغافل کی، اور ہو کار خیر تو کچھ حد نہیں تعاون کی. اور جمعے کی صبح وہ پڑھنا طویل سورہ کہف، اور جمعے کی رات قرأت سورہ تغابن کی. ہمیشہ آپا کہتی تھی کہ آج تو جمعرات ہے، روز تغابن سورہ تغابن پڑھ لی، دن میں صبح آج سورہ کہف پڑھ لی میں نے. اب دیکھیے تو بوقت سحر عبادت میں ڈوبنا اس کا، وہ نیم شب میں نوافل کا اہتمام اس کا. ہو کار شر تو کوئی حد نہیں تغافل کی، ہو کار خیر تو کچھ حد نہیں تعاون کی. کہ جمعے کی صبح وہ پڑھنا طویل سورہ کہف، اور جمعے کی رات قرأت سورہ تغابن کی. بس آخرت کی اسے دھن سوار رہی. صحیح کہہ رہا ہوں آپ کا؟ بس آخرت کی اسے دھن سوار رہی، بس آخرت کی اسے دھن سوار رہتی تھی. ہو چاہے وقت غروب اور ہو چاہے وقت طلوع، بس آخرت کی اسے دھن سوار رہتی تھی. ہو چاہے وقت غروب اور ہو چاہے وقت طلوع. اب شعر دیکھیے گا کہ وہ بے تحاشا سجود اور وہ بے تحاشا رکوع، وہ بے تحاشا سجود اور وہ بے تحاشا رکوع، وہ بے نظیر خشوع اور وہ بے مثال خضوع. یہ بند دیکھ لیجیے کہ بس آخرت کی اسے دھن سوار رہتی تھی. ہو چاہے وقت غروب اور ہو چاہے وقت طلوع، وہ بے تحاشا سجود اور وہ بے تحاشا رکوع، وہ بے نظیر خشوع اور وہ بے مثال خضوع. جی نئے قافیہ ہیں. اور یہ دیکھیے گا بند، اسے رلاتی تھی رب جلیل کی ہیبت. آپ کو بھی پسند ہے نا؟ اسے رلاتی تھی رب جلیل کی ہیبت. سورہ دہر علم یاتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. ٹھیک، اکثر اسے رلاتی تھی رب جلیل کی ہیبت. اسے رلاتی تھی رب جلیل کی ہیبت. اسے تو پینا تھا بس زنجبیل کا شربت. کانا مزاجھا زنجبیل. جنت میں جو ڈرنک دیا جائے گا اس میں سونٹ ادرک ملی ہوگی. اسے رلاتی تھی رب جلیل کی ہیبت. اسے رلاتی تھی رب جلیل کی ہیبت. وہ اسے تو پینا تھا بس زنجبیل کا شربت. تھے اس کے خواب میں جام ہائے ساقیِ کوثر. تھے اس کے خواب میں، ہم لوگ طرح طرح کے ڈرنکس پسند کرتے ہیں، آپ کے ڈرنکس سنیے. تھے اس کے خواب میں جام ہائے ساقیِ کوثر، اور جھنجھوڑتی تھی اسے سلسبیل کی چاہت. جنت کا وہ چشمہ جس کے لیے ہر مومن
تمنا کرتا ہے وہ سلسبیل اس کا ذکر ہے سورۃ الدہر میں. تو اسے رلاتی تھی رب جلیل کی ہیبت، اسے تو پینا تھا بس زنجبیل کا شربت کہ اس کے خواب میں جام ہائے ساقی کوثر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائٹل ہے ساقی کوثر، کوثر میں پلانا. اور جھنجھوڑتی تھی اسے سلسبیل کی چاہت. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا پہلا پارٹ میں انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگوں کو سناؤں. یہ سیکنڈ پارٹ تھا. اب آپ تھرڈ پارٹ سنیے. اچھا بسم اللہ. الوداع صبر و تحمل کی وفا کی پیکر. الوداع صبر و تحمل کی وفا کی پیکر. الوداع حلم کی اور صدق و صفا کی پیکر. حلم کسی کو بارے میں جانتی ہوں کہ غلط کہہ رہا لیکن ایسا ظاہر کرنا کہ جیسے ہمارے سمجھ میں نہیں آیا اس کو کوئی اعتراض نہیں. حلم. اب سنیے. الوداع صبر و تحمل کی وفا کی پیکر اور الوداع حلم کی اور صدق و صفا کی پیکر. الوداع رحم کی اخلاق حمیدہ کی امی. الوداع رحم کی اخلاق حمیدہ کی امی اور خندہ پیشانی کی اور شرم و حیا کی پیکر. الوداع صبر و تحمل کی وفا کی پیکر. الوداع حلم کی اور صدق و صفا کی پیکر. الوداع رحم کی اخلاق حمیدہ کی امی، خندہ پیشانی کی اور شرم و حیا کی پیکر. الوداع فرض شناسی کی قناعت کی نظیر. کنٹینٹ میں جو ہے بس اس میں خوش. الوداع فرض شناسی کی قناعت کی نظیر. الوداع پختہ خیالی کی عطا کی پیکر. الوداع پختہ خیالی کی عطا کی پیکر. اس کے کنبے میں سخاوت تھی. اے کہ کنبے میں سخاوت تھی تیری ضرب مثل. بھابھی صاحب نے بتایا بھائی کی 1 لاکھ پینشن ہوتی 5-5 ہزار روپے کہتی تھی اس کو دے دو، فلاں کوک ہے، فلاں بیوہ، فلاں یتیم. 5,000. بھابھی صاحب کہتی 500 بہت ہے. نہیں 5,000 اپنی مطلب جو ان کی سورس آف انکم تھا اس سے دے رہا. اور یہاں میں یہ بھی بتا دوں کہ ہر سال بلکہ ہر بار جب ملاقات ہوتی تھی تو 25,000 روپے دیتی تھی زکوٰۃ فاؤنڈیشن کو ڈونیشن ہر بار. اور کبھی کہا نہیں کسی نہیں. اے کہ کنبے میں سخاوت تھی تیری ضرب مثل. الوداع فیض کی اور جود و سخا کی پیکر. الوداع فیض کی اور جود و سخا کی پیکر. کتنی تکلیف ہو تو آہ نہ بھرتی تھی کبھی. کتنی تکلیف ہو تو آہ نہ بھرتی تھی کبھی. الوداع لطف کی تسلیم و رضا کی پیکر. I'll repeat this. الوداع صبر و تحمل کی وفا کی پیکر. الوداع حلم کی اور صدق و صفا کی پیکر. الوداع رحم کی اخلاق حمیدہ کی امی، خندہ پیشانی کی اور شرم و حیا کی پیکر. الوداع فرض شناسی کی قناعت کی نظیر. الوداع پختہ خیالی کی عطا کی پیکر. اے کہ کنبے میں سخاوت تھی تیری ضرب مثل. الوداع فیض کی اور جود و سخا کی پیکر. کتنی تکلیف ہو تو آہ نہ بھرتی تو کبھی. الوداع لطف کی تسلیم و رضا کی پیکر. اور یہ آخری بند آپ لوگ سب لوگ سن لیجیے اور بتائیے صحیح ہے یا نہیں. زندگی ایک نئے طرز کی گزری تیری. زندگی ایک نئے طرز کی گزری تیری. ایک نئی راہ زمانے کو تو دکھلا کے گئی. ایک نئی راہ زمانے کو تو دکھلا کے گئی. زندگی ایک نئے طرز کی گزری تیری اور ایک نئی راہ زمانے کو تو دکھلا کے گئی. آ گیا سب کو تیری وجہ سے جینے کا شعور. آ گیا سب کو تیری وجہ سے جینے کا شعور. جینا یاد رکھیے لفظ جینا امپورٹنٹ. آ گیا سب کو تیری وجہ سے جینے کا شعور اور مرنے کا سلیقہ بھی تو سکھلا کے گئی. زندگی ایک نئے طرز کی گزری تیری. ایک نئی راہ زمانے کو تو دکھلا کے گئی. آ گیا سب کو تیری وجہ سے جینے کا شعور اور مرنے کا سلیقہ بھی تو سکھلا کے گئی. بہت ماشاء اللہ. جزاک اللہ.
بہت اور وہ شعر میں پھر دوبارہ ہوں کہ وہ محفلوں میں اعزا سے اس کا گر جانا اور اندھیری راتوں میں سجدوں میں اس کا گر جانا، یہ کہنا خفگی میں تم سے اب نہ بولوں گی، پھر اپنے قول سے یکلخت اس کا پھر جانا۔ واہ، بہت صحیح، بالکل صحیح عکاسی، جزاک اللہ۔